نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاتون جو بچہ جنتے وقت تکلیف برداشت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس تکلیف کی بدولت اس کے لیے جنت لکھ دیتا. اب مرد کہے کہ او تو جنت ہو لائے گی میں کیسے لوں؟ تو اللہ نے اس کو عورت بنایا, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی. 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت سبحان اللہ 5 وقت کی نماز پڑھتی, سال کے رمضان کے روزے رکھتی اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی اور اپنی خاوند کی فرما برداری کرتی, 4 باتیں جو عورت کرتی ہے فرمایا واجبت لہا الجنہ, اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے, وہ لازماً جنت میں جائے گی. اچھا یہ 4 باتوں کا پیکج مردوں کے لیے تو کوئی نہیں ہے. ساری زندگی مرد جو ہیں عام طور پہ بالعموم الا ماشاء اللہ وہ بیویوں کی اطاعت بھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, کوئی پیکج نہیں ہے. اور یہ پیکج عورتوں کے لیے ہے. لہذا یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کا دائرہ کار الگ بنایا ہے, ان کا دائرہ کار الگ بنایا ہے, ان کی جسمانی ساخت طباع الگ ہیں, ان کی جسمانی ساخت طباع الگ ہیں. لہذا یہ کہنا کہ میں وہ کیوں نہیں ہوں, فرمایا لا تتمنوا بما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, جو اللہ نے فضیلتیں بعض کو بعض پر دی ہیں اس کی تمنا نہ کرو کہ میں وہ ہو جاؤں. البتہ اپنے اپنے دائرہ کار میں جتنی محنت کرو گے, جتنی محنت کرو گی, اس کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اجر عطا فرمائیں گے, اجر میں کوئی کمی نہیں ہونی. فضیلت و فوقیت شرف کے اعتبار سے نہیں ہے, شرف ایک جیسا ہے, کرامت ایک جیسی ہے, عزت تکریم ایک جیسی ہے, صرف فرق دائرہ کار کا ہے. وہ اپنے دائرہ کار میں کام کریں, یہ اپنے دائرہ کار میں کام کریں اور دونوں ہی کما لیں. للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے جو کچھ وہ کمائیں گے وہ ان کے دائرہ کار سے ان کی کمائی ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبنا, اور عورتوں کے لیے اپنے دائرہ کار میں جو کچھ وہ کمائیں گے. عورتیں اپنے دائرہ کار سے وہی مقام و مرتبہ حاصل کر سکتی ہیں جو مرد اپنے دائرہ کار سے مقام و مرتبہ حاصل کرتے ہیں.